عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور اب عید بھلے وبا کے دنوں میں آ رہی ہے، لیکن عید تو عید ہوتی ہے. خدا کرے کہ ہر گھر میں خیریت رہے، پاکستان میں خیریت رہے اور عید کی خوشیاں دوبالا ہو سکیں. آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کی سطح پہ. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی 90 روز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ان پر کرپشن کے چارجز ہیں. نیب کو بھجوایا گیا جو ریفرنس تھا ان کے حوالے سے، جو کیس تھا وہ درست ثابت ہوا. اور یہ الزام جو ہے ان کے مطابق کہ میئر اسلام آباد اگست 2019 کو دیے گئے کانٹریکٹ کی تبدیلیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. اور پورے شہر میں جو غیر قانونی طور پر بس اڈے آکشن کا جو معاملہ تھا وہ بنیاد بنا ہے اس سارے کیس میں. اس کے بعد مزید ان کے اوپر کرپشن کے کون کون سے چارجز ہیں اس پہ بات کروں گا آج کے ویلاگ میں. لیکن دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو خبریں ہیں درست وہ آپ تک پہنچ سکیں. شیخ انصر عزیز کے معاملے پہ بات کرنے سے پہلے، اسٹوری کو آپ سے ڈسکس کرنے سے پہلے، میں نے ایک دن قبل جو ہے غلام سرور خان جو وفاقی وزیر برائے ہوا بازی ہیں اور بجری مافیا ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ویلاگ کیا تھا. اور نیب کے پاس کیس تو ان کے حوالے سے بھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اب انہیں بھی ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن جن وزراء کے حوالے سے نیب کے پاس ریفرنسز موجود ہیں، جن جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اب عمران خان اور ان کی کابینہ ان کی 90 روزہ معطلی یا مکمل معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. اور بحیثیت پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ انصاف پسندی جو ہے وہ حاکم وقت کا بنیادی اصول ہونا چاہیے. اور خان صاحب تو اس بات کے بار بار جو ہے وہ دعوے بھی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ شیخ انصر عزیز والا معاملہ کیا ہے. یہ میں ساری ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد پھر خان صاحب کے انصاف کو دیکھتے ہیں. شیخ انصر عزیز جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے میئر ہیں، ان پر گزشتہ کافی عرصے سے کرپشن چارجز کی بات اور بازگشت مختلف ایوانوں میں سنائی دے رہی تھی. انہیں بالآخر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد معطل کر دیا گیا ہے. شیخ انصر عزیز کو معطل کرنے کی سمری کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی ہے. میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کو 90 روز کے لیے معطل کیا گیا ہے تاکہ اس دوران جو تحقیقات کا عمل ہے اسے شفاف بنایا جا سکے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں میں اس سارے سلسلے میں کہ اس میں یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس حوالے سے، اسلام آباد کے حوالے سے، وہ وزارت داخلہ کے انڈر ہوتا ہے. تو وزارت داخلہ نے کابینہ کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اور جن آفیسر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ان کا نام عرفان انجم ہے اور ان کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے اور وہ جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں. اور یہ سنگین ترین کرپشن چارجز ہیں انصر عزیز کے اوپر. اور اس میں جو بنیاد بتائی جا رہی ہے یا جو چیز سامنے آئی ہے اس میں میئر اسلام آباد پورے شہر میں غیر قانونی طور پر بس اڈے آکشن کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ جو چارج شیٹ ان کے خلاف بنی ہے اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو الزام ہے وہ یہی ہے. وفاقی حکومت کو انصر عزیز کے خلاف گزشتہ دنوں میں ایک ریفرنس بھجوایا گیا تھا، کرپشن ریفرنس. وہ چونکہ درست ثابت ہوا ہے تو چارج شیٹ جو بنی ہے اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو انصر عزیز کے خلاف بھجوایا گیا ریفرنس درست ثابت ہوا. چارج شیٹ میں مزید جو پوائنٹس ہیں جن کو بنیاد بنا کر انہیں جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے. الزامات کے مطابق میئر اسلام آباد اگست 2019 کو دیے گئے کانٹریکٹ کی تبدیلیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. اب جو کانٹریکٹ ہوئے تھے 2019 اگست میں اسلام آباد کی سطح پہ اور ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے، اس میں چونکہ پاکستان کا یہ وتیرہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی مداخلت ہمیشہ سے عروج پہ رہی ہے اور صرف نام نہاد جو ہے وہ درستگی یا تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ حکومت نون لیگ کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا اب پاکستان تحریک انصاف کی ہو. کسی بھی حکومت نے جو ہے میرٹ پر آج تک کوئی تقرری نہیں کی. وفاقی حکومت کو بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان جو ایک یکدم، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی الیکشن کمپین میں انہوں نے تبدیلی لائی تھی اور یہ پیراشوٹرز کو لے کر آگے تھے، الیکٹیبلز کو لے کر آگے تھے. اور اس وقت عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ الیکٹیبلز کی موجودگی کے بغیر میں الیکشن کبھی بھی نہیں جیت سکتا. اور اس بات سے پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر تھے وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، مایوس ہوئے تھے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز انہی الیکٹیبلز کی وجہ سے
سے بہت ہی مایوس دکھائی دیتے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ پریشان حال بھی ہیں، کیونکہ ایک ہارڈ کور ورکر جو ایک خواب کے ساتھ، بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جالہ ہو یا پی ٹی آئی کا ٹائیگر ہو یا نون لیگ کا جو ہارڈ کور ورکر ہے، میاں صاحب کے چاہنے والے ہوں، جو ایک گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ جڑا ہوا، گراس روٹ لیول سے آیا ہوا جو ورکر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں جو خواب ہوتے ہیں وہ ملک و قوم کی تعمیر کے ساتھ اور اس کی تعبیر جو ہوتی ہے ان کی بہتری کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں جو آتے ہیں مختلف رستوں سے، ان کا کوئی خواب نہیں ہوتا، ان کو تعمیر اور ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی عیاشی کو پورا کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹس کو بھرنا ہے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، انہیں موقع ملنا چاہیے قوم کے پیسے پر ہاتھ صاف کرنے کا، اور ٹیکس جو ہے وہ قوم کی کھال بال اتار کر جو ہے وہ نکلتا ہے اور اکاؤنٹس جو ہے ان لوگوں کے بھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اگر سرو نہیں کر پا رہی، ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو اس کی بنیاد یہ الیکٹیبلز بھی ہیں۔ میئر اسلام آباد کے جو معاہدے کی بات ہو رہی تھی، اس میں چارج شیٹ کے بعد جو اگلا مین پوائنٹ آیا وہ یہ کہ معاہدہ کرنے کے بعد ایڈوانس رقم وصول کرنے کی شرائط کو تبدیل کرنے میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ میئر اسلام آباد اور ڈی ایم اے سٹاف نے ملی بھگت کر کے ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی کو ایڈوانس رقم اور متعدد شرائط سے آزاد کر دیا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر یہ چارج شیٹ میں یہ الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ چیزیں درست ثابت ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میئر اسلام آباد نے خوب جو ہے وہ چونا لگایا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے اور ٹکا ٹک انہوں نے اپنی دیہڑیاں لگائی ہیں۔ بس سٹینڈ حاصل کرنے والی کمپنی کے پاس آبپارہ، فیصل مسجد، G9، G11، G11 جسے کہتے ہیں، اور I-10 کے بس سٹینڈز کا قبضہ ہے۔ اربوں روپے کمانے والی یہ پانچوں بس سٹینڈز کا ٹھیکہ پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیے گئے ہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے اب دیکھیں یہ چارج شیٹ میں یہ جو 3 آخری پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اس میں میئر اسلام آباد اور ڈی ایم اے سٹاف نے ملی بھگت کر کے ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی کو ایڈوانس رقم اور متعدد شرائط سے آزاد کر دیا، جس کی جیب میں روپیہ وہ کیا تھا کہ نہ سب سے بڑا روپیہ نہ باپ نہ بھیا، تو پھر یہ آزادی تو ملنی ہے۔ اور پھر اب دیکھیں یہ اسلام آباد کے رہائشی جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مصروف ترین روٹس ہیں، آبپارہ، فیصل مسجد، G9، G11 اور I-10، یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد کے مکین رہائش پذیر ہیں، یہ بہت مصروف روٹس ہیں، تو ان پہ چلنے والی جو بسیز ہیں، ظاہر سی بات ہے، بالکل درست بات ہے، ایک دن کا وہ لاکھوں کما رہی ہیں اور پھر اربوں روپے کی بھی بات جو کی جا رہی ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ جس طرح اس سے پہلے جو مختلف ڈیلز ہوتی رہیں اور معاملات سامنے آتے رہے، ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور واقعی نیب کو اور ایف آئی اے کو اور جو عدالت ہے اس کو جو آپ نے اختیارات دیے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے بالکل شفاف بنیادوں پہ تحقیق کریں، اور عوام کے سامنے بھی، ملک کے سامنے کوئی ایک سیاستدان تو ایسا ہو جس کے بارے میں یہ بات کی جائے یا نہ بات کی گئی ہو کہ یار اس کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایک تو ہو۔ ایف آئی اے کی جانب سے میئر اسلام آباد سمیت ڈی ایم اے کی متعدد افسران اور اہلکاروں کی گرفتاری کا امکان ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو میئر اسلام آباد شیخ انصر نے اپنی معطلی کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر اپنی قانونی ٹیم سے ان کا رابطہ ہوئے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میئر اسلام آباد نے قانونی ٹیم کو کل عدالت رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے قبل بھی عدالت میئر اسلام آباد کی معطلی پر حکم امتناعی جاری کر چکی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت چیف آفیسر کے اختیارات کے خلاف بھی درخواست دی جائے گی، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیگل ٹیم کل ہی درخواست دائر کرے گی، یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ حکم امتناع اس کے حوالے سے پہلے بھی عدالت جاری کر چکی ہے، اب پھر ایک مرتبہ وہی چوہے بلی کا اگر کھیل شروع کرنا ہے تو اتنا بڑا جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پاکستان میں کبھی کوئی ایسا قانون پاس ہو سکے گا کہ جو کرپٹ عناصر ہیں انہیں فی الفور سزا سنائی دی جا سکے؟ کیا پاکستان میں کبھی کوئی ایسا سسٹم بن سکے گا کہ کرپشن کو جانچنے کے لیے ایسے معیارات بنائیں کہ گھنٹوں کے اندر چیزیں کلیئر ہوں اور لوگوں کے سامنے آئیں؟ جب تک ہمیں ایسے جو ہے وہ سٹیپس ہم نہیں لیں گے، جب تک ہم ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، تب تک پاکستان کے کسی بھی ادارے سے کیا مجھے نہیں لگتا کہ ہم کرپشن کو ختم کر کے ایک صاف اور شفاف پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں گے، ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں گے، ایک تبدیل شدہ پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ معاملات کو سیاسی اور ذاتی بنیاد سے ہٹا کر، ذاتی اناد سے ہٹا کر جب تک ہم میرٹ پر نہیں لائیں گے، آئین اور قانون کی پاسداری کی بات نہیں کریں گے، تب تک ایسا ہونا ممکن نہیں دکھائی دیتا۔